السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہماری روٹین اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ ہم سب اپنی پڑھائی، آفس اور دیگر مصروفیات سے وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی 5 پوری پڑھ لیتے ہیں تو کبھی کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ کبھی نماز اس لیے قضا ہو جاتی ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں، کبھی یاد نہیں رہتا تو کبھی دل نہیں چاہتا اور سستی سی چھائی رہتی ہے۔ وقت کا پہیہ بہت تیز چلنے لگا ہے اور ہماری مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم لوگ اکثر گھر سے باہر ہوتے ہیں تو نماز نہیں ادا کر پاتے اور اکثر گھر پر بھی مصروفیات کی بنا پر نماز کو جانے انجانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز اور قرآن کو ترجیح نہیں دیں گے تو اللہ ہماری زندگی سے برکت اٹھا لے گا، زندگی زیادہ مشکل ہو جائے گی اور کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر انسان خود یہ تہیہ کر لے کہ پہلے نماز پڑھ کے یہ کام کروں گا تو اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نماز اور قرآن کی برکت ہماری زندگی میں ڈال دیتا ہے اور ہم تمام کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے لیتے ہیں۔ اور یہ بات بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں نوٹ کرتے ہیں کہ نماز اور قرآن کے ساتھ وقت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی کلاس، آفس اور دیگر کاموں سے تھوڑا وقت نکال کر نماز ادا کر لیں اور پھر اپنا کام جاری کر لیں۔ نماز میں پابندی کے لیے ضروری ہے کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد انسان اپنے ذہن میں ٹائم ٹیبل ترتیب دے لے کہ میں نے آج فلاں کام کرنے ہیں اور ان کے یہ اوقات ہوں گے اور اس بیچ میں نے اس وقت نماز ادا کرنی ہے۔ نماز میں پابندی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں فکر ہو کہ اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے اور پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے، یعنی نماز کی فکر، اگلی نماز کا انتظار بھی ثواب کا باعث ہے۔ جب انسان کو ایسی موٹیویشن ہو تو اس کی لگن بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بارے میں احادیث وغیرہ پڑھتے رہیں، اس سے دل میں خشوع بھی پیدا ہوتا ہے اور لگن بھی بڑھتی ہے۔ اکثر ہم ایک نماز بہت اچھے طریقے سے ادا کر لیتے ہیں لیکن دوسری نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا یا ہم اسے ٹال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز کے بعد ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے گناہ کر لیتے ہیں کہ اگلی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارا دل راضی ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا میں لگ چکا ہوتا ہے اور اس میں نماز کی چاہت کہیں دب جاتی ہے۔ اللہ بہت شان والا ہے، اس کی عزت، اس کی غیرت تمام جہانوں سے بڑھ کر ہے، جیسے وہ خود سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے انسان کا دل اپنے لیے بنایا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں آتا اس کا بندہ اپنے دل میں اس کی محبت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت رکھے۔ جب بندے کے نزدیک کوئی گناہ جسے کرنے کے لیے انسان اللہ کی دی ہوئی حدود کو پار کرے، کوئی حرام رشتہ جس کے ساتھ رنگ برنگی گفتگو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کی تمنا اسے اللہ کے خوف اور ڈر سے زیادہ لگنے لگے، اس حرام رشتے یا کسی بھی اور گناہ کی چاہت اتنی شدید ہو کہ اس کے بغیر دل بے چین ہونے لگے، یعنی جس دل کو اللہ کی محبت میں بے چین ہونا چاہیے تھا وہ گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہے، تو اللہ ایسے دلوں کو پھر نماز، قرآن اور اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ آزما لو
اور دیکھ لو کہ کون سی محبت تمہارے لیے پائیدار ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس کا حرام رشتہ جو اسے بہت محبوب ہے وہ چھین لیتا ہے، تب بندہ بہت روتا ہے، بہت تڑپتا ہے۔ بندے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے اس کی محبوب چیز اس سے کیوں چھین لی، کیوں دھوکا ہو گیا، لیکن تب بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جس دل کو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے تھا، وہ دل کسی نامحرم کی چاہ میں لگا رہتا ہے اور اس کے نہ ملنے پر اداس ہو جاتا ہے، اپنے دل کی خوشی اسی ایک چیز کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور نامحرم کی محبت ہی اس کے دل میں موسموں کے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر محبت تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جو ہے ہی اللہ کی جگہ، اللہ کا گھر، اسے کسی اور کا محتاج کر دیتا ہے۔ اپنی خوشی، اپنے غم کو کسی ایسی ناپید محبت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کے زر سے دور ہو جانے پر تڑپ اٹھتا ہے، تب اللہ اس سے وہ محبت دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ اپنے رب کی محبت سے بڑھ کر کسی چیز کو عزیز رکھے۔ پھر اللہ دنیاوی محبت چھین کر اپنے بندے کو اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ اپنے بندے کی مرضی کے وہ اللہ کے محبت سے اپنے دل کو سکون بخشتا ہے یا پھر ڈپریشن سے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے والوں کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ ان کا محبت کرنے والا رب ان کو تکلیف میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گا۔ وہ اللہ سے اچھے وقت کی امید رکھتے ہیں اور روشن صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ یہ پریشانی ختم ہو جانی ہے تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی مرضی، وہ کسی کو اپنی طرف بلا لے اور کسی کو محروم کر دے۔ اللہ صرف انہی لوگوں کو اپنے قرب عطا کرتا ہے، اپنی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے کہ جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جن کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں، جن کے دل میں ادب ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خیر نہیں چاہتے، اللہ ان کی خیر نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے، تو شاید اللہ کے دربار میں ہدایت دینے کی کچھ ایسی ہی کنڈیشنز ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو ادب اور محبت کے ترازو میں تولتا ہے۔ تو اگر ہم نیکی کی راہ پانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے دل کو کینہ، بغض اور فریب سے پاک ہونا چاہیے۔ اکثر انسان نماز تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن وہ نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ چند سجدے جو زمین پر سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، اور بس ایک بہرو قسم کی نماز ہوتی ہے جس میں محبت کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا، لیکن کام تو یہ سارا محبت کا ہی ہے۔ تو ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدے بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع و سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت میں سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جو نماز ادا کر دی گئی وہ پوری ہو گئی، بلکہ انسان کو نماز کو قبول کروانے کے لیے اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے،
ایسے ہی جیسے جب ہمیں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو تو ہم ہر طرف سے سیف سائڈ ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، کنیکٹنگ کا، اپنے لباس کا، باڈی لینگویج کا، انداز بیاں کا، یعنی ہر طرح سے تیاری پوری رکھتے ہیں کہ نمبر کٹ نہ جائیں۔ ایسے ہی نماز میں بھی نمبر نہ کٹیں، اس کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو نمازیں دل سے ادا نہیں ہوگی، جن میں سر جھکے گا پر دل نہیں جھکے گا، زبان اقرار کرے گی لیکن دماغ اور سوچوں میں مگن ہوگا، ایسی نمازیں اللہ انسان کو ہی لوٹا دیتا ہے۔ پوری نماز ایک دعا کی طرح ہے جس میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ انسان نیت کر کے تکبیر کہے تو اللہ اکبر کی گونج اس کے دل سے نکلے، اور پھر جب وہ ثنا پڑھے تو دل سے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھے تو دل اللہ کے شکر سے بھر جائے، سورہ اخلاص پڑھے تو دل اللہ کے اکیلے ہونے کی گواہی دے۔ نماز میں طرح طرح کی سوچوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کا ترجمہ یاد کر لے، تو جب وہ نماز میں تلاوت کر رہا ہو تو دماغ میں اس کا ترجمہ بھی آئے اور دل ہر آیت پر لبیک کہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، منہ میں ہی بڑبڑاتے رہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تمام آیات کو تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے جب ہمیں آیات کے اور سورتوں کے معنی معلوم ہوتے ہیں تو ہم بہتر انداز سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم عام زندگی میں کوئی بات اچھے طریقے سے تبھی ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود اس بات کو سمجھتے ہوں۔ نماز میں خشوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے اور نماز کی نیت کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کچھ پل ہیں جو میرے رب سے ملاقات کے ہیں۔ مزید یہ کہ انسان کو ہر نماز ایسے ادا کرنی چاہیے جیسے یہ اس کی آخری نماز ہے، اور یہی نماز اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے نماز میں کوئی کمی نہ ہو۔ تمام صحابہ اکرام نماز ادا کرتے ہوئے اس قدر مگن ہوتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ پاس سے سانپ گزر گیا، کاٹ گیا، لیکن انہیں خبر نہ ہوئی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ نماز میں اللہ کی طرف خیال کم اور باقی ہر جگہ زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی نماز تو بہت لمبی ہوتی تھی، کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے، پھر بھی کوئی چیز انہیں نماز سے غافل نہیں کرتی تھی۔ ہماری نمازیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو بھی ہم اکثر تیز تیز پڑھ کر سر سے اتار دیتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیتوں کا اجر ہے۔ دل سے نماز ادا نہیں کی جائے گی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ دی تو قبول ہو گئی، چاہے پھر وہ جیسے بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے کسی اسائنمنٹ میں نمبر لینے کے لیے ہم اسے سنوارتے ہیں، کنیکٹنگ پہ توجہ دیتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی نماز میں بھی تمام باتوں کے نمبر ہیں۔ خشوع و خضوع کی کمی ہوگی تو نمبر کم، تلاوت صحیح نہیں ہوگی تو نمبر کم، سجدے اور رکوع میں جانے اور اٹھنے میں جلدی کریں گے تو نمبر کم، یعنی ہر چیز کا حساب ہے اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ناکام ہو جائیں تو اللہ کو بے روح نمازوں کی کیا ضرورت؟ وہ تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ خشوع و خضوع سے اللہ اکبر کہو تو قیامت کے دن پہاڑ جیسی نیکیوں کا وزن بھی اس سے کم ہو جائے گا اور بندہ بخش دیا جائے گا، لیکن شرط خشوع و خضوع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انہی نمازوں کو بندوں کے لیے فلاح کا باعث کہا جو خشوع سے بھرپور ہوں، یعنی جو نماز دل سے ادا کی جائے،
جو باروح نماز ہو، جو صرف زمین پر ٹکرے مارنے کا نام نہ ہو، اور وہ نماز جس کو ادا کرتے ہوئے انسان کی باڈی لینگویج سے یہ محسوس ہو کہ وہ تمام جہانوں سے بڑی ہستی کے آگے کھڑا ہے، یعنی اس کے انداز میں عاجزی ہو، نہ کہ وہ اکڑ کر کھڑا رہے اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت دوسری باتوں کو سوچے، کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت دے۔ ہم انسان بھی اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور اگلا بندہ ہماری بات پر توجہ نہ دے رہا ہو، اپنے فون کو یا ارد گرد متوجہ ہو، تو ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات اس سلوک کی مستحق ہے کہ اس کا بندہ دن میں صرف 5 مرتبہ چند منٹوں کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس میں بھی باقی جگہ مشغول ہو؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اچھے دل سے وضو کریں اور یہ سوچیں کہ وضو کا یہ پانی ہمارے گناہ دھو رہا ہے۔ اس کے بعد بہت اطمینان سے نیت کر کے نماز شروع کریں، تلاوت واضح الفاظ میں کریں، آیات کا ترجمہ ذہن میں دہرائیں، رکوع اور سجدے میں لمبا قیام کریں اور جلدی نہ کریں۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لمبا سجدہ کریں، دعائیں مانگیں اور دل سے سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر آنسو نہ بھی آ رہے ہوں تو رونے والی کیفیت چہرے پر طاری کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہماری نماز بھی ایسے ہی ہونی چاہیے کہ دل اللہ کی محبت سے بھر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ایسے ہے کہ کسی شخص کے گھر سے ایک کثیر پانی کی نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں غسل کرے، یعنی اپنے آپ کو صاف کرے۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ یعنی ہم دن میں بھی جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ نماز ادا کریں اور دعا میں اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم میں سے بہت لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، نیز دعا تو اجر لینے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دعا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہمیں پورے نمبر مل جائیں اور جو ادا ہونے کے ساتھ قبولیت کا شرف بھی حاصل کر لے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔